أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. سورة الانبیاء آیت نمبر 68 سے 73 تک آج ہم پڑھیں گے. آئیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا یہاں پر دیکھیے قاف کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، اور اس کے بعد لام کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. یہ مد اصلی کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت کو الف مدہ کہتے ہیں اور دوسری صورت کو واو مدہ. اگر الف یا واو ساکن آ جائے، زبر کے بعد الف اور پیش کے بعد واو ساکن، تو ہم ان لفظوں کو دو حرکات تک کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو ان دونوں کو آپ کھینچ کے پڑھیں گے. قالوا حرقوه 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 حرقوه. ہا وسط حلق سے نکلے گا، اور را کو باریک کیجیے اور قاف کو پر کر کے پڑھیے. حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم. نون پہ اخفا کیجیے اور صاد کو پر کر کے پڑھیے. وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
قالوا وآلهتكم إن كنتم فاعلين. فائلين. قلنا قلنا يا نار كوني يا نار كوني بردا بردا را साकिन है तो इसके पीछे हम देखेंगे जो भी हरकत है जबर है तो जबर की वजह से ये रॉ पूर करके पढ़ा जाएगा बाउदाउ بردا बाउदाउ بردا वसलामन وسلاما على إبراهيم على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم على إبراهيم. وأرادوا 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 به كيدا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونجيناه ولوطا ولوطا إلى الأرض التي إلى الأرض إلى الأرض التي إلى الأرض التي باركنا 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 باركنا
للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين للعالمين ووهبنا ووهبنا له إسحاق له إسحاق ويعقوب ويعقوب نافلة نافلة وكلا جعلنا وكلا جعلنا صالحين 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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 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 وكلا جعلنا صالحين وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم وجعلناهم أئمة أئمة يهدون يهدون بأمرنا بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا
عابدين وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 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 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت موقع کی تلاش میں تھے، ایک ایسے موقع کی تلاش میں جہاں پر وہ دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو متعارف کروا سکیں، اور جو باطل طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور جو اس کی قباحتیں ہیں وہ ان کے سامنے سورج کی روشنی کی طرح کھول کر سامنے رکھتے۔ تو یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جب قوم والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کس سے کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو اس کا جواب دے دے، اسی نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ تو یہاں پر ایک لمحہ فکریہ تھا، ایک غور و فکر کی طرف دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے اور یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے بت، یہ کیسے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے کیسے بول سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لمحے بھر کو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ تو واقعی ایک غلط طریقے پر ہیں، اور وہ خود ہی اپنے ساتھ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اوندھے منہ وہ پلٹے، یعنی کہ ان کی مت ماری گئی، ان کی سوچ سمجھ ختم ہو گئی، ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں،
تو آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو پھر تم کیسے ان لوگوں کی ان چیزوں کی عبادت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ اف ہے تم لوگوں کے اوپر کہ تم ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کو چھوڑ کر تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے خراشتے ہو، جو اپنے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس قدر مضبوط دلیل تھی اور اس قدر واضح اور صاف ستھرے اور انتہائی آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پیش کیا، اور اتنی زبردست اور پر تاثیر یہ قوت والی دلیل تھی کہ جس کے سامنے یہ سب لاجواب ہو گئے۔ لاجواب ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ حق کو تسلیم کرتے، انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ لوگ جو ہٹ دھرم اور ضدی ہوتے ہیں اور جو اپنے ہی موقف کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ تشدد کرنے پر اتر آتے ہیں، وہ پھر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ دلائل کی قوت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا، اور مدد کرو تم، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان اگر کنتم ہو تم فاعلین، کچھ کرنے والے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا بندوبست کیا کہ وہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو تیس نیس کیا، ریزہ ریزہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی انسلٹ کی۔ تو اب دلائل کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچا، تو اب الاؤ تیار کرو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کو آگ میں جلا دو۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری قوم شامل تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام قوم نے مل کے لکڑیاں اکٹھی کی، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک دیا گیا، اور وہ الاؤ کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی اور وہ لکڑیاں جلتی رہیں، اور خوب جب گرم ہو گیا وہ تو حضرت اور بہت ہی زیادہ بڑا الاؤ تیار کیا گیا جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے نہ نکل سکیں، اور پھر ان کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ قلنا، ہم نے حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے، جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب ماجرا دیکھ رہا تھا، جہاں پر ایک طرف تمام قوم تھی جو باطل پرست تھی، اور ایک طرف اکیلے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو حق پر ڈٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے، اور اپنے انبیاء کو اور سچے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، تو ہم نے حکم دیا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، اعلیٰ، اوپر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی پڑ جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اور ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی جو بھی چالیں تھیں، جو ان کا قتل کا پلان تھا، جو ان کی سازشیں تھیں انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دی۔ وہ ارادو، اور ارادہ کیا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ، کیدن، فریب کا، فجعلناہم، تو انہی کو کر دیا ہم نے، الاخسرین، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اور یہ بہت بڑی ہزیمت تھی، بہت بڑی ندامت اور شرمندگی تھی پوری قوم کے لیے کہ ساری قوم مل کر ایک فرد حق کو قتل کرنے پر مصر ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے ان کو قتل کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے بچا لیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہیے اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ نہ تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ انسان جلتا ہے. تو پھر آخر کیا حربہ اختیار کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ کہ اس سارے عمل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے والد بھی شامل تھے، اپنا باپ بھی تھا جو لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا اور الاؤ تیار کر رہا تھا. پھر قرآن پاک کے ایک مقام پر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باپ نے کہا کہ میرے نظروں سے دور چلے جاؤ. اور پھر اس طرح وہاں پر اب رہنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بنتا تھا، جہاں پر ہر طرف ہی آپ کے دشمن پھیلے ہوئے تھے اور باطل پرست تھے. تو حضرت ابراہیم نے وہاں سے کوچ کی اور قوم والوں نے اس بستی سے آپ کو نکال دیا. وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَلُوطًا اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ سرزمین کی طرف ایک زمین کے، التی وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے فیہ جس میں للعالمین جہان والوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کون ایمان لے کے آیا؟ ان کے چچا کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں، اور یہ تینوں اس بستی سے چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت سارہ اور حضرت لوط کو نجات دی. اور وہ کس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور یہ وہ کون سی بستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بارکنا فیہا کہا ہے، یعنی برکت والی سرزمین کہا ہے؟ یہ سرزمین فلسطین ہے جس کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے. اور اسی طرح 15ویں سپارے یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بستی کا، اسی سرزمین کی تعریف فرمائی ہے، بارکنا حولہم، کہ ہم نے اس کے ارد گرد میں برکت رکھی. تو یہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بسایا. وَوَهَبْنَا اور عطا کیا ہم نے لہو اس کو اسحاق. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت سارہ سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسحاق عطا فرمائے. وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام، نافلہ یہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، نافلہ زائد نام میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں برکت اور خیر اور برکت جاری و ساری کر دی. وَكُلًّا اور سب کو، جعلنا بنایا ہم نے، صالحین نیک بخت. وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو، أَئِمَّةً پیشوا، امام. اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کی نسل نیک ہو، صالح ہو، امامت کے عہدے پر فائز ہو، اور بریلینٹ ہو، اور ایک اچھا تعارف دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت میں. اور یہ سارے انعام اکرام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، امام، یہدونا راہ دکھاتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا اور وہی بھیجی ہم نے، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، فعل الخیراتی فعلا کرنے، کام کرنا، الخیراتی نیک کام کرنے کی وحی کی. وَإِقَامَ اور قائم کریں، الصلاۃ نماز، وَإِيتَاء اور دیں، الزکاۃ زکوٰۃ. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھلی شریعتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی احکامات صادر فرمائے. اور وہ کیا تھے کہ نیکی کے کام کیے جائیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وَكَانُوا اور وہ تھے، لنا ہمارے لیے، عابدین بہت زیادہ عبادت گزار. تو یہاں پر کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ حق اور باطل کا اگر کبھی مارکا ہو تو حق پہ ڈٹ جائیں، اور اس سوچ کو دل سے نکال لیں کہ جان کے اوپر بھن آئی ہے، کیونکہ جان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ جب چاہے بچا لے، اور جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسرا یہ کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر بہت برکت رکھی ہوئی ہے. ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے. اس کے بعد اگر کوئی حق پر ڈٹا رہتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر ڈال دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، نیک کام کریے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا، آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب آمين ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم آمين إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى، ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمين العالمين۔ السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ وإياكم، جزاك الله، السلام عليكم۔